بیٹی گھی کی روٹی ہے اور برکت والی ہوتی ہے. جو لوگ جہالت کی رسموں کو اپنے ہاں پنپنے دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمان معاشرہ نہیں ہے، یہ غیروں سے لیا ہوا معاشرہ ہے. یہ عرب کی جاہلیت ہے جو بیٹی پیدا ہونے پر زندہ دفن کرتے تھے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی، آپ نے برسر اعلان یہ فرمایا، اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی اور اس نے پرورش کر کے اچھی اور اس کا نکاح کر دیا، حضور فرماتے میری شفاعت اس پر واجب ہے، میں اسے جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں. ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ ایک ہی بیٹی ہے میرے پاس، آپ نے 2 بیٹیاں جس کی ہے اس کے لیے فضیلت بیان کی، میرے پاس تو ایک ہی بیٹی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا ایک بیٹی کی بھی پرورش کرے اس کے لیے بھی جنت ہے. تو یہ ہمارے مذہب میں، ہماری شریعت میں بیٹا بیٹی کا یہ فلسفہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ملا وہ انعام ہے. تو اب میں بات جو عرض کر رہا ہوں، آل عمران میں جو مسئلہ آیا ہے وہ حضرت حنا کو کیا ہو گئی، بیٹی پیدا ہو گئی. وہ بیٹی کون؟ وہ حضرت مریم. عمران اور حنا ان کو اولاد نہیں تھی، نظر کیا بیٹا ہوگا تو وقف کریں گے بیت المقدس میں، لیکن بچے کی ولادت میں دیکھا کیا پیدا ہوئی، بیٹی پیدا ہوئی. بیٹی کا نام انہوں نے رکھا مریم، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعائیں بھی کی کہ اے اللہ اس کو شیطان رجیم سے ہمیشہ محفوظ رکھ. پھر وہ چھوٹی سی بچی کو لے کر کے یہ دونوں ماں باپ بیت المقدس میں آئے، مسجد اقصی میں آئے. بیت المقدس مسجد اقصی آج بھی فلسطین میں ہے، جس کو ہم قبلہ اول کہتے ہیں. وہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی امام تھے اور پوری بیت المقدس کے متولی بھی تھے، تمام چیزیں انہی کے سپرد ہوا کرتی. حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں لا کر کے انہوں نے دے دیا اور کہا ہماری ایسی ایسی منت تھی، نظر تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹی دیا اور ہم بیت المقدس میں وقف کرنے کے لیے لائے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام نے بیٹی کو لے لیا. اب میں آپ کو بتاؤں، زکریا علیہ السلام کی عمر بھی کافی ہو چکی تھی، بال سفید ہو چکے تھے اور ان کو بھی اولاد نہیں تھی. زکریا علیہ السلام کو بھی اولاد نہیں تھی، بڑھاپا ان کا بھی تھا. آپ نے بیٹی کو گود لے لیا اور بیت المقدس میں رکھ دیا، کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ تمہاری منت پوری ہو گئی، میں اس کی پرورش کرتا ہوں. یہ حضرت بی بی مریم کی پرورش اللہ کے گھر میں ہو رہی ہے. ایک محراب خاص کر دیا گیا بی بی مریم کی تربیت کے لیے. ایک نماز پڑھنے کے جیسے محراب ہے، ایک محراب حضرت بی بی مریم کا مسجد اقصی میں خاص ہو گیا. میں کیوں محراب کا ذکر کر رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں. قرآن میں اس محراب کا ذکر آیا ہے، اس محراب کا ذکر آیا ہے. بی بی مریم کو اس محراب کے اندر رکھا گیا. وہ آج بھی بیت المقدس میں موجود ہے، محراب مریم، اس کو محراب مریم کہتے ہیں، آج بھی ہے. وہاں پرورش کے لیے رکھا گیا. ارے دودھ پیتی بچی، اور اس کے بعد جب بڑھنے لگی تو کئی دن تک آپ نے پرورش فرمائی، 1-2 سال تک. تو 2 سال کے قریب غالباً ان کی عمر تھی حضرت بی بی مریم کی. اب قرآن کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. جب جب حضرت زکریا مریم کے محراب میں جاتے تو الگ الگ قسم کے پھل وہاں پر دیکھتے تھے، بے موسم کا پھل. آم کا سیزن نہیں، آم موجود ہے، انگور کا موسم نہیں، انگور موجود ہے، بغیر موسم کے بھی وہاں پھل موجود ہوتے تھے، قسم قسم کا رزق وہاں ہوتا تھا. حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو کر پوچھتے ہیں قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ سب تیرے پاس کہاں سے آتا ہے؟ قالت، حضرت سیدہ مریم نے کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. قالت هو من عند اللہ، وہ کہتی یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا. بات ہو گئی حضرت بی بی مریم کو. اب جو نکتہ مجھے بتانا ہے توجہ چاہتا ہوں، تفسیر سننے کا اسی میں لطف ہے.
کہ تفسیر سننے کے بعد آپ کا عقیدہ بھی مضبوط ہو جائے, ایمان میں اضافہ بھی ہو جائے, اور یہ پتا چلے کہ سنیوں تم حق جماعت پر ہو. قرآن پاک کی تفسیر سننے کے بعد یہ یقین بھی تو تمہیں ہو جانا چاہیے. بی بی مریم کہتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے, رزق آتا ہے. حضرت زکریا نے دیکھا کہ بی بی مریم کو چھوٹی عمر میں اللہ غیب سے رزق دیتا ہے. اب کیا کیا؟ حضرت زکریا جو خود مسجد کے امام ہیں, اللہ کے نبی ہیں, سب کو پتہ ہے حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, عمر دراز ہو چکی, لوگوں کو عبادت وہ کراتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انسانوں کو وہ بلاتے تھے, لیکن بی بی مریم کو دیکھنے کے بعد انہیں بھی اولاد کی خواہش ہو گئی, انہیں بھی اولاد کی خواہش ہو گئی. ہوتا ہے ایسے کہ کئی سال تک بچے نہ ہوں تو آدمی کمپرومائز کر لے کہ چلو اب تو نہیں ہونا ہے, لیکن کبھی بڑھاپے میں جانے کے بعد پھر خواہش پیدا ہو جائے, یہ تو صرف نبیوں کی شان ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کی خواہش ہوئی کہ کاش مجھے بھی اولاد ہوتی. تو کیا کیا حضرت زکریا علیہ السلام نے؟ مسجد اقصی بیت المقدس کے امام, قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام بی بی مریم جہاں بیٹھتی تھی اس محراب میں آ کر کھڑے ہوئے, اور اس محراب میں کھڑے ہو کر دعا کرتے, اے اللہ مجھے بھی نیک اولاد تو عطا کر دے, تو ہر ایک کی دعا سننے والا ہے. فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ. قرآن کہتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام ابھی اسی محراب میں کھڑے ہو کر دعا کر ہی رہے تھے, اللہ نے فرشتے کو بھیجا, جاؤ زکریا کی دعا قبول ہے, انہیں بیٹا ہی نہیں نبی کی شکل میں یحییٰ علیہ السلام دیا جائے گا. صرف بیٹا ہی نہیں, یحییٰ بیٹا دے دیا گیا. ٹھیک ہے, دعا قبول فوراً. اور حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی بڑھاپا ہے, بال سفید ہے, انہوں نے خود بیان کیا ہے, ان کی باتیں بھی قرآن پاک میں آئی ہیں کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ اب میں بوڑھا ہو گیا, بال میرے سفید ہو گئے, سورہ مریم کی آیتوں میں ہے. اب مجھے عرض یہ کرنا ہے, حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم وہاں مریم کی محراب میں جا کر کیوں دعا کی؟ پوری مسجد ہے نا بیت المقدس, پوری مسجد ہے, کسی بھی علاقے میں بیٹھ کر کے دعا کرتے, کسی بھی خطے پر, کسی بھی مصلی پر. مریم جہاں ہے اس مصلی پر یا اس محراب پر کیوں کھڑے ہو کر دعا کیا؟ یہی سنیوں تمہیں عقیدہ میں بتانا چاہتا ہوں, اللہ والے جہاں ہوتے ہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں.